बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में मदू किया हुआ है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद इखलाक साहब, जो खासकर कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बैरेज लिमिटेड के, और उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए खासकर स्पोर्ट्स के हवाले से और खासकर सियासी मामला से लेकर समाजी हलकों तक ये बड़े मशहूर हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में जो है काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ मौजूद है इकबाल मेमन साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल जामशोरों के। तो इनसे भी बात करेंगे आज स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बहुत ज्यादा जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मियां होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले जाफर साहब के बाद जाफर साहब बड़ा गहमा गहमी हम देख रहे हैं इस वक्त खासकर शहर कराची के अंदर के फुटबॉल का आलमी मेला कतर में सजने वाला है और कराची के गलियों को और मुख्तलिफ स्क्रैच के साथ सजाया जा रहा है, परचम लहराए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, क्योंकि 32 ममालिक कतर में होने वाले टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। लगता है ऐसा है कि मिनी कतर जो है हमारे दो शहर खासकर इलाकों में नजर आ रहा है। अगर देखें तो लियारी की बात करें वहां भी गहमा गहमी उरूज पर है, इसके साथ साथ अगर देखें तो मलीर का सिद्दीक गोट है वहां पर भी गहमा गहमी फुटबॉल उरूज पर नजर आ रही है। शहजादा मोइन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और जिन शख्सियात का आपने यहाँ पर मदऊ किया है, नो डाउट इनकी स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारे बहुत सीनियर हैं। रही बात आपने स्पोर्ट्स की और ख़ास तौर पे फ़ुटबॉल की तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची एक हब है पूरे फ़ुटबॉल का। यहाँ से बेशुमार फुटबॉलर्स निकले, आपके लियारी मिनी ब्राज़ील कहलाता है, आपका मलीर हो गया, आपका गडाप टाउन हो गया, यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। आज जो पाकिस्तान का जो फ़ुटबॉल का कप्तान है वो भी मलीर के रहने वाले हैं। तो उन्हीं के इलाकों में जो है ना ये जश्न मनाया जाता है हर 4 साल बाद। जब भी वर्ल्ड कप आता है तो वहाँ पे झंडे लहराए जाते हैं और तमाम मुल्कों के, पूरे 32 मुल्कों के जो है ना वहाँ पे झंडे होते हैं और पूरा जो गलियाँ होती हैं वो सजी हुई होती हैं, पेंटिंग हुई हुई होती हैं। वहाँ पे अपने अपने हीरोज़ को जो है ना वहाँ पे तस्वीरें लगा के जो है ना पूरी गलियों को सजाया जाता है। इवन ये कि जो नाइट का जो माहौल होता है वो एक जश्न का माहौल होता है। अच्छा, इस दफ़ा तो नाइट में बहुत कम मैचेस हैं कतर में, लेकिन हम देखते हैं कि डे में ज़्यादा मैचेस हैं। तो शायकीन फुटबॉल के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो फुटबॉल के शैदाई हैं वो अपने जो करीबी ग्राउंड है उसमें हम देखते हैं कि स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं और अपनी अपनी पसंदीदा टीमों के मैचेस को हाईलाइट तौर पर देखने के भी इंतजाम उन्होंने पूरे किए हुए हैं। शहजादा, ये बड़ा एक अच्छा अमल है ख़ासतौर पर उन ऑर्गेनाइजर्स का जो कि अपने बच्चों को, यूथ को जो है ना दिखाने के लिए फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस तरह की स्क्रीन का जो इंतज़ाम करते हैं, ये उनसे एक जज्बा पैदा होता है। छोटे बच्चों के जो है ना ये पता चलता है कि ये कौन सा खिलाड़ी है, ये किस चीज़ के लिए स्क्रीनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक सबक आमोज ये अमल है जो कि अपने यूथ को देते हैं। और फुटबॉल आपको पता है बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक के खून में शामिल है, हर एक के खून में शामिल है। मजीद भी बात कर लेते हैं, मोहम्मद इखलाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर मेंबर कोऑर्डिनेशन है खासकर पाकिस्तान बैरेज लिमिटेड के। इनसे भी बात करेंगे खासकर क्योंकि इन लोगों का बड़ा अहम रोल होता है। मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उसके अलावा दीगर जो भी खेल खेले जाते हैं बड़ा कॉपरेट करते हुए ये लोग नजर आते हैं। तो क्या कहेंगे इखलाक साहब, जिस तरह इस वक्त जोश खरोश नजर आ रहा है फुटबॉल के हवाले से, तो इस पे क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया, और मैं ख़ास तौर पर विनस टीवी का कि वो इस तरह के प्रोग्राम डेली बेसिस पर जो है करता है और हमें लोगों को पता चलता है कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। मैं तो इस हवाले फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल के हवाले से मैं कमिश्नर कराची को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जो अभी टीम इंग्लैंड जा रही है उन बच्चों को सिर्फ इंग्लैंड भेजने के लिए उन्होंने, क्योंकि वो बच्चे जो है ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं है और इंग्लिश में बोलना उनके लिए प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ख़ास तौर पर 2 महीने का कोर्स PACC से करवाया उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों को ख़ास तौर पर इंग्लिश सिखवाई ताकि वो बच्चे जाके अपने आप को ईजी कन्वेंट करें। तो ये सब एक बहुत बड़ा एक कदम है मैं समझता हूँ। और फुटबॉल के हवाले के क्या तमाम गेम्स में मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के बाद से जो स्पोर्ट्स में गहमा गहमी आई है वो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी। और ख़ास तौर पर मैं जिस कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है तो हम स्पोर्ट ड्रिंक हमारी एक गेटोरेट के नाम से जब वो हम सप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसकी ग्राउंड में कितना गेम हो रहा है, और डेफिनेटली ये एक अच्छा इक़दाम है। बिल्कुल अच्छा इक़दाम है। इकबाल मेमन साहब है, बड़ा ज़बरदस्त है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, HSC के भी आपके हवाले जो है मुख्तलिफ स्कॉश भी दिए गए। तो अब तक कितना काम आप लोग जो है स्कॉश के बेस पे कर लिया? पिछले दिनों आपके यूनिवर्सिटी पे जो है टेबल टेनिस के मुकाबले में, उस हवाले से ज़रा हमें बताएं। देखिए, एक तो हमारे पास स्कॉश जो है ऑल पाकिस्तान स्कॉश जो है वो उनका गाला था अपना इस्लामाबाद में
اور اس میں ہمیں مین اسکواش دی گئی تھی اور ہم نے اسلام آباد میں ہی جو ہے وہ کروایا، جس میں تقریباً جو ہے 35 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور میڈیکل یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ آرگنائز اور پارٹیسپیشن وہ لمس جم شروع کی ہے، اور اس میں ہم جو ہے خراج تحسین پیش کریں گے ہمارے وائس چانسلر صاحب کو اور جاوید میمن صاحب کو، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انچارج ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسپورٹس جو ہے ہر صوبے میں جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آل پاکستان ٹیبل ٹینس گرلز کی کروائی، جس میں ہمارے پاس 20 ٹیمیں آئیں، اور سب سے زیادہ ٹیمیں لاہور کی تھیں، تقریباً 11 ٹیمیں۔ تو ان کا اکوموڈیشن کرنا، ان کو جو ہے فیسلیٹیٹ کرنا، اور بہت زبردست میچز ہوئے، اور ہمارے علاقوں میں اتنے بڑے لیول کی جو ٹورنامنٹس ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ معین صاحب آپ کی دعاؤں سے اور اس چینل کے جو ہے تھرو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لمس جامشورو اور دوسری بھی جو جامشورو میں ٹیمیں ہیں اور انٹیریئر میں ہیں وہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اسپورٹس میں، اور ہم جو ہے فیوچر میں آرچری مین بھی کرانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئی ہے اس میں ہیک کی ٹیم میں، تو وہ جو ہے پارٹیسپیٹ کرے گی نیشنل لیول پہ۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے کہ یہ بچیاں آئیں پورے پاکستان سے اور ایک چھوٹے شہر میں، اور ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا، اکوموڈیٹ کیا، اور پھر یہ ایونٹ کروایا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہم سب کی، کیونکہ ہم لوگ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں اسپورٹس کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے، اور چھوٹے علاقوں کو جو ہے وہ موقع ملنے چاہیے کہ تاکہ یہ ایسے ایونٹس اچھا اقبال صاحب، چھوٹے علاقوں کی بات ہو رہی، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہنواز دھانی نکل کر سامنے آ گئے، اس سے زیادہ اب جو ہے جو خاص کر انٹیریئر سندھ کے کھلاڑی ہیں وہ جذبہ ان کے اندر زیادہ نظر آ رہا ہے شاہنواز دھانی کو دیکھ کر؟ بالکل، وہ اب ان کا رول ماڈل ہو گئے ہیں، جس طرح کسی زمانے میں عمران خان، فضل محمود، خان محمد یہ ہمارے رول ماڈل تھے، سرفراز نواز، تو اب اس علاقے سے جب وہ ایک بندہ نکلا ہے کے لیے وہ رول ماڈل ہے، ایگزیکٹلی وہ بالکل رول ماڈل ہے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ اس لیول پہ پہنچے تاکہ جو ہے پینیٹریٹ کر سکے، کیونکہ دیکھیں کرکٹ میں مقابلہ بہت ہے، پینیٹریٹ کرنا اٹس ناٹ اے جوک، دوسرے گیمز میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہت آپ نے بالکل اہم بات کی ہے کہ یہ ایک رول ماڈل ہے، اور اس کے بہت جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا انٹیریئر میں۔ بالکل رول ماڈل کی بات ہو رہی تھی، میسی کے حوالے سے بات کر لیں تھوڑا سا، کیونکہ مجھے بڑی اچھی بات لگی اقبال میمن صاحب کی، جس طرح انہوں نے بات کی کہ وہاں کے جامشورو کے اور ایسے علاقے کی ایک خاتون بھی ہیں جو کہ پاکستان ہاکی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ایک بڑا ایک انیشیٹو ہے۔ بالکل یہ بات تو حقیقت ہے کہ کیونکہ ہاکی کے پلیئرز بہت کم، خاص کر خواتین کے نکل کے آ رہے ہیں۔ میں میسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا جعفر صاحب کی، جس طرح انہوں نے رول ماڈل کے لیے شاہنواز دھانی جو ہے انٹیریل میں کام کر رہا ہے، تو پورا پاکستان جو فٹ بال کے شہدائی ہیں وہ میسی کو بڑا مس کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ میسی کو مس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج وہ پہنچ گئے ہیں اپنے قطر میں ورلڈ کپ کے لیے پوری ٹیم کے ساتھ، تو مقصد یہ ہے کہ ایک رول ماڈل تو ہیں وہ بھی، جس طرح شاہنواز دھانی ہے پورے سندھ کے رول ماڈل ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے رول ماڈل رونالڈو ہو گئے، میسی ہو گئے، یہ اس طرح کے پلیئرز ہیں جو کہ فٹ بال کے ایک ذخیرہ ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے نا لوگوں میں، نوجوانوں میں خاص طور پہ جو ہے نا ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں اپنے ہیروز کو دیکھنے کے لیے کون نہیں ہوتا۔ ہمارے ہیروز ہیں نا کرکٹ میں بھی ہیں، بابر اعظم ہو گئے، رضوان ہو گئے، سارے ہمارے ہیروز ہیں، اسی طرح شاہنواز دھانی ہے ہمارے ہیروز ہی ہیں نا۔ اسی طرح فٹ بال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ہیروز کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ورلڈ کپ، یہ ابھی آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ کپ جو ہے نا جو ہو رہا ہے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا اور چیلنجنگ ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ جو ہے نا یہ بر صغیر میں ہو رہا ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں میں، ایشیا میں ہو رہا ہے، تو اس ایشیا سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا امپیکٹ پڑے گا ہمارے پورے ریجن پہ، تو اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا، جہاں پر مختلف اسکرینز لگائی جا رہی ہے، کراچی کی جو سب سے بڑا KPT اسٹیڈیم ہے وہاں پر بھی اسکرین لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ ہر میچز دکھائے جائیں گے، تو سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ لیول پر ایک کام ہوتا ہوا اچھا نظر دیکھیں KPT اسپورٹس کے لحاظ سے بہت آگے
اور خاص طور پہ KPT میں آج سے نہیں گزشتہ 20 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں تمام اسپورٹس کو پروموٹ کیا ہے اس میں. اور فٹ بال کا وہاں واحد ایسا گراؤنڈ ہے جو کہ پورا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے. فٹ بال کا آج بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو پورا اسٹیڈیم بھر جاتا ہے. لیاری کے قریب ہے, بہت ساری جگہیں ہیں ایسی جہاں پہ, اور کرکٹ وہاں کی فروغ پا رہی ہے. وہاں پہ پورا ایک انفراسٹرکچر بنا دیا ہے اسپورٹس کے لحاظ سے. انڈور ہیں, آؤٹ ڈور گیمز, ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ. اور اسکرین آپ کو پتہ ہے کہ جب لیاری آپ کا ہمسایہ ایک علاقہ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے جتنے پاکستان اور خاص طور پہ جتنے اس کراچی کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو فٹ بال سے پیار کرتے ہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں, تو اسکرین لگے گی تو مجھے لگتا ہے کہ پورا ہاؤس فل ہوگا وہاں پہ. بالکل ہاؤس فل ہوگا. اخلاق صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں اس ورلڈ کپ کو فٹ بال کے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنون رکھنے والے جو مداح ہیں فٹ بال کے وہ بڑا امپیکٹ دے رہے ہیں اس وقت شہر کراچی کے اندر. بالکل بڑی اچھی بات کریے, اور یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور جو بھی آنے والے فٹ بال میچز ہیں وہ بہت ہی دیکھنے کے ہوں گے, لائق ہوں گے یقیناً. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایونٹ ہوں گے اور انشاءاللہ سب جذبے سے دیکھیں گے. اور ایک جب میں غفیل ہوگا تمام اسکرین, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسکرین خالی ہوگا. تو اس طرح جس طرح اسپورٹ کو پروموشن ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں بہت اچھا وقت دیکھ رہے ہیں ہم اسپورٹ کے لیے. اور خاص طور پر کراچی میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں, ہر فیلڈ کے اندر اسپورٹ جو آگے آ رہی ہے. ہر فیلڈ میں اسپورٹس آگے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہے. تو لیاقت یونیورسٹی آف جامشورو کے ڈائریکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس کے. تو اسپورٹس کی فروغ جو ہے یونیورسٹی لیول پر کتنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے اقبال صاحب؟ کووڈ کے بعد تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اسپیشلی کریڈٹ جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو, اور اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اقبال اپنا جاوید میمن صاحب, ان کو جاتا ہے. کیا ہے کہ پالیسیز ہر حکومت کی ہیں, پچھلی حکومت نے بھی اسپورٹس کو جو ہے بہت آگے کیا, جس میں یہ گالا ہم لوگوں نے کروایا, اور اب اس کو کنٹینیو کر رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو آئی ہے گورنمنٹ, اس نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. ہم نے اس میں ٹیلنٹ اینڈ پروگرامز رکھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے مبشر صاحب نے ہاکی کے ٹیلنٹ اینڈ میں لڑکیاں جو ہیں وہ سلیکٹ کی ہیں. اسی طرح پنجاب میں سلیکٹ ہوئی ہیں, اور کیونکہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے اور اگنور کیا گیا ہے اس کو, اور نگلیکٹ کیا گیا ہے. اب اس کو جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بہت جو ہے فروغ دیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اسکواش کے انشاءاللہ جو ہے جلدی ٹیلنٹ اینڈ پروگرام ہوگا, جس میں انشاءاللہ اس کو کراچی سے شروع کروں گا, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ اور لاڑکانہ میں ہوگا. تو ہمیں بہت اچھا, اسکواش بھی نگلیکٹڈ ہے, حالانکہ اسکواش میں ہم نے 40 سال تک دنیا پہ حکومت کی ہے, اور ہم نے 2 کھیلوں پہ بڑی حکمرانی کی, ایک اسکواش پہ اور ایک ہاکی پہ. وہی دونوں کھیل جو ہے اس وقت بہت نیچے. بالکل. لیکن ایک بڑی اچھی چیز اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کوچنگ کی ہے اور وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے جو اسکواش کورٹس تھے وہ بالکل اجڑے ہوئے تھے, لوگ آتے ہی نہیں تھے. اب وہ وہاں کھیلنا شروع کیا ہے, لڑکیاں بھی کھیل رہی ہیں, اور جو ہے وہ اس میں بھی ہم 4-5 لڑکیوں کو ڈیولپ کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا, اور ٹیلنٹ اینڈ پروگرام آ رہا ہے, اس میں ہمیں بہت اچھے جو ہے وہ ٹرائی آؤٹس پہ ہمیں بچے ملیں گے جو پاکستان کے لیے فیوچر میں, بالکل پاکستان فیوچر کے لیے. جعفر صاحب, پرائم منسٹر ٹیلنٹ اینڈ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں HSC کی طرف سے جاری ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو جس طرح اقبال میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسکواش اور ہاکی میں ہم نے بہت زیادہ ترقی کی تھی ایک وقت میں, اور یہی دونوں کھیل اس وقت سب سے نیچے دکھائی دیتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح پرائم منسٹر صاحب جو ٹیلنٹ اینڈ پروگرام لے کر آئے ہیں, اس میں کچھ بہتری آئے گی, پلیئرز نکلیں گے؟ نو ڈاؤٹ بالکل نکلیں گے, کیونکہ نرسری لیول پہ کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن لیول پہ کام ہو رہا ہے. آپ کا اسکول سے یونیورسٹی تک جتنے بھی اسپورٹس ہیں جس میں ہم رہ گئے پیچھے, جو ہمارا ایک معیار ہوتا تھا پوری دنیا میں, ایک کردار ہوتا تھا اس کھلاڑی کا, اسکواش پلیئر کا, ہاکی پلیئر کا, اب وہ بالکل ہی جو نظر نہیں آ رہے. تو یہ بڑا انیشیٹو ہے. یہاں سے بچے جب نکلیں گے تو اس کھیل کی پروموشن ہو رہی ہے جسے ہم بھول چکے ہیں. آپ کی حکومت بھی بھول چکی ہے, ہر کوئی بھول چکا ہے کہ اس کھیل کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یونیورسٹی میں اقبال صاحب کروا رہے ہیں, اقبال صاحب صرف ٹورنامنٹ کی حد تک رہے گا, یا اس کو آپ اور مزید اس کو چلانا چاہیں گے, کوئی اسٹیج بنائیں گے اس کا کہ بھئی یہ نرسری لیول پہ شروع کر رہے ہیں اب ہم, یا صرف ٹورنامنٹ ہے؟ نہیں, یہ ٹورنامنٹ صرف نہیں ہے, اس کو ہم ٹرائی آؤٹس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس میں ہم مختلف ایتھلیٹس کو
جو ہے نا اس کو ٹرائی آؤٹس میں چیک کرتے ہیں, جو ہم نے اس دفعہ بھی کیا ہے, کیونکہ ہمارا انٹرنل جو ہے سوسائٹی ہے اسپورٹس کی, انہوں نے یہ ٹرائی آؤٹس ہر گیم کے کرائے ہیں, جس میں اسکواش کے بھی بچے ہیں, والی بال کے ہیں, اپنا اس میں ہیں کیا کہتے ہیں باسکٹ بال میں ہیں. لیکن میں اس چینل کے سے یہ کہوں گا کہ ہمارے یونیورسٹیز میں اسپیشلی ڈاکٹرز ہیں, وہ اپنی پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسکولوں میں اور کالجز میں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیلنٹ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ تقریباً 6 سال سے آنورڈز شروع ہو جانا چاہیے. اگر ہم نے جو ہے اس کو لمٹ کیا صرف یونیورسٹیز تک تو پھر مشکل ہو جائے گا کہ ہم فیوچر میں کتنے, ہر کوئی اعظم خان نہیں ہے کہ 26 سال کی عمر میں وہ شروع کرتے ہیں اور وہ 28 سال کی عمر میں وہ ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں. یہ تو ایک کبھی کبھی کی بات ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ 15 سال سے 25 سال کا انہوں نے ہمیں وہ دیا ہے, تو اسکول کے جو میٹرک میں یا 9th میں بچے ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے اس میں. لیکن ہم پالیسی میکرز کو یہی کہیں گے کہ اس عمر کو جو 15 سال والی ہے اس کو اور نیچے لے کے آئیں, تاکہ ہم, کیونکہ دیکھیں باڈی جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آپ کے شارٹس جو ہیں فاسلائز ہو جاتے ہیں, پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہ کام کرنا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پالیسی میکرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں عمر اور کم کرنی چاہیے. اب تو یہ تو مہربانی ہے یونیورسٹیز والوں کی کہ انہوں نے وہ ایج دی ہے کہ اسکول کے بچے بھی آ جائیں گے اور کالج کے بھی, لیکن پرائمری لیول پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے, اور ایوری تھنگ ٹرکلز ڈاؤن فرام دا ٹاپ. اگر ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کوشش کی ہے تو اب اسکول لیولز پہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ضرور آئے گا. اچھا اخلاق صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح گیٹوریٹ مختلف جگہ پہ اسپانسر کرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے خاص کر کھیلوں کے حوالے سے, تو جہاں پر گراس روٹ لیول پر کام ہو رہا ہے, جہاں پر گراس روٹ لیول کے ٹورنامنٹس منعقد ہو رہے ہیں, جس طرح یہ کہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیر اندازی کے مقابلے ہو گئے, ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہو گئے, اس کے ساتھ بیڈمنٹن کے مقابلے ہو گئے, تو ان چیزوں کی طرف فوکس ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل مین صاحب, میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی اسپورٹس ہمارے چل رہے ہیں سب جگہ ہمارے جو گیٹوریٹ ہے وہ بڑے پاپولر ہو رہا ہے, اور یہ ایکچولی اسپورٹ ڈرنک ہے, اور لوگ جو ینگ جنریشن ہے اس کو پی کر بڑا اچھا فیل کرتی ہے اس کو, اور یم پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تمام اسپورٹس کے اندر یہ مزید پروموٹ ہوگا. اچھا اسپورٹس کی آپ پروموٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں تو بڑا پروموٹ ہوتا ہوا آپ کا جو گیٹوریٹ نظر آ رہا ہے, دیگر کھیلوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کتنا آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل کام ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے بتایا آپ کو جس طرح اسپورٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ ینگ جنریشن کبھی انٹرسٹ لے رہی ہے اسپورٹس میں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ہم لوگ پیچھے ہٹیں گے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کبھی ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی گیم کو اگنور کریں. اور بالکل کسی بھی گیم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ میں بس شاہد صاحب بہت اچھی بات کی دونوں صاحبان نے. اخلاق صاحب یہ تھوڑا سا آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں کچھ مشکلات نہیں ہو گئے اسپانسرز کرنے کے لیے کسی بھی گیمز کو, کچھ مشکلات کا سامنا نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں ہوتی. بات یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا گیم کتنا پروموٹ ہو رہا ہے, کہاں ہم اسپانسر کر سکتے ہیں, کہاں نہیں کر سکتے. پیپسی آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ ہو یا کہیں ہو, پیپسی آپ کو سب جگہ نظر آئے گی, کیونکہ پیپسی ایک بڑا نام ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپسی کبھی انشاءاللہ پیچھے ہٹے گی. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو آج کل جس طرح آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشکلات تو ہیں, اگر دیگر کھیل کرکٹ کو ہٹا دیں تو باقی گیمز کے لیے تو مشکلات ہیں اسپانسر کے لیے. دیکھیں ابھی سب سے بڑا مسئلہ ہاکی ٹیم کا ہوا ہے, اور ہاکی ٹیم کو آپ کو معلوم ہے کہ 8 نیشن ٹورنامنٹ میں شرکت کرنی ہے ساؤتھ افریقہ, اور اس کے پاس اسپانسر نہیں ہے. ابھی اذلان شاہ جیت کر آئی ہے, آپ کے جو ہے تیسری پوزیشن پر آئی ہے, اور اس ٹیم کو ہاکی ٹیم جس کے ذرا بات کی جا رہی ہے آرگنائزر سے کہ پاکستان کے پروموٹ کرنی چاہیے ہاکی وغیرہ کو بھی, تو ہاکی اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بیساکھیوں پہ چل رہی ہے, اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اس 8 نیشن ٹورنامنٹ میں نہیں جائے گے, ان کی مدد یا کسی اور کی مدد سے نہیں جا پائی, تو میرے خیال میں وہ جرمانہ عائد ہوگا, رینکنگ اس کی نہیں بڑھے گی, اور پاکستان کے لیے کوالیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا ورلڈ کپ کے لیے, اولمپکس کے لیے. تو میرے خیال میں اس طرح کے لوگ اگر ہاکی کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے آگے جستجو دکھائیں گے تو میرے خیال میں پاکستان ٹیم بالکل بڑی اچھی بات کری انہوں نے. ایکچولی ہاکی میں المیہ یہ رہا ہے کہ ہاکی میں ایک جو نام تھا کسی زمانے میں, وہ نام انشاءاللہ دوبارہ آنے والا ہے. اور سر آگے 11 سال کے بعد تو ہم وکٹری اسٹینڈ پہ اس دفعہ پہنچے, تیسری پوزیشن حاصل کی اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں. بالکل ہاکی کوشش ہو رہی ہے, میں خود ہاکی کا کوچ رہا ہوں, اور میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں, اور ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن رات کہیں نہ کہیں میچز کرواتے رہتے ہیں,
और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल कौमी खेल के लिए करते रहना चाहिए। इकबाल मेमन साहब है, हम देखते हैं कि जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया मुबशिर मुख्तार साहब का, तो वो भी हॉकी के लिए उनको नामजद किया गया है एचएससी की जानिब से, तो हॉकी को वो देख रहे हैं टैलेंट एंड प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के। तो कैसा देखते हैं मुबशिर मुख्तार को, आप किस तरह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुबशिर? बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, उनकी बहुत डेडिकेशन है इसके साथ, और मैं इनके साथ अभी हैदराबाद में साथ ही था, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पीछे उनके हायर एजुकेशन कमीशन है, लेकिन देखें एज ए इंडिविजुअल वो हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बड़ी हम्बलनेस है उनकी, और वो टाइम दे रहे हैं और हर बंदे को साथ लेके चल रहे हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कामयाबी है। लेकिन अगेन मैं वो दोबारा वही चीज़ कहूँगा कि वो एजेस जो हैं वो ऐसी हैं कि आगे कितना जा सकती हैं, हम उसको और नीचे से लेके आए स्टूडेंट्स को। अब मैंने जो है एक हॉकी की टीम बनाई, वो अंग्रेजी में कहते हैं बिट्स एंड पीसेस, उससे मैंने बनाई। उसमें वो फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, वो बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनकी एक टीम बनाई, और हम 7 टीमों के उसमें रनर अप थे, मतलब सेकंड विनर्स थे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या वो डॉक्टर्स आगे जाके खेलेंगे? नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो जनरल यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरा स्कूल लेवल पे इस पे काम हो। फंड्स बहुत होते हैं लेकिन काम करने वाले हों। जिस तरह मुबशिर साहब हैं, मुबशिर साहब को क्यों दिया गया? उनको पता है कि क्योंकि उन्होंने पहले भी गाला में ये इस्लामाबाद में हॉकी करवाई थी और बड़ा कामयाब तरीके से करवाई थी। तो हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्पॉन्सरशिप एंड द मनी, इट्स अबाउट पीपल। इंडिविजुअल्स अगर काम करेंगे और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो क्यों नहीं हम थर्ड पे, क्यों हम फर्स्ट पे आएंगे इंशाल्लाह। इकबाल साहब, कहते हैं कलामी की माफ़ी चाहता हूं मैं। आप जिस तरह आपने बात की नर्सरी लेवल पे और हॉकी के प्रमोशन के लिए बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन जो आपके यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो आपके कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, वो मेरे ख्याल में 3-4 साल से तो बिल्कुल भी नहीं मैंने देखे। तो उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप लोग? सर, यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी इवन कोविड में भी हमने जो है टूर्नामेंट करवाए हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं इस वक्त। अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें कराची में भी हैं, उनमें कुछ और मामला आते हैं, लेकिन ये कि स्पोर्ट्स वैसे जनरली यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनल भी हो रही है और हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू भी। बात कर रहा हूं सर, हॉकी जो है हॉकी, हाँ हॉकी की, क्योंकि देखें हॉकी के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टेडियम चाहिए। सर हमने तो पैसे लगाए हुए हैं इंटीरियर के अंदर, वो आपका पब्लिक स्कूल का जो बना है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, हमने अपने क्रिकेट ग्राउंड के जो ग्रास है उस पर उनको प्रैक्टिस करवाई। वही बच्चे जो है फिर वो जाके खैरपुर में जो उनका स्टेडियम है, दौलत स्टेडियम, जहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगी हुई है, उस पर जाके खेले और रनर अप आए। तो देखें हम जब इस लेवल पे बिट्स एंड पीसेस के साथ तैयार कर सकते हैं टीमें, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं और जो स्पेशली जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यों नहीं, अच्छा उनके पास इंस्टीट्यूट भी है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, वो बच्चे पढ़ते ही स्पोर्ट्स है, वो क्यों नहीं तैयार कर पाते? ये मुझे भी समझ में नहीं सर आती। एक बच्ची है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैकबाबाद में रहने वाली कुछ ख़वातीन हैं जो कि अपने घर से उन्होंने हॉकी शुरू किया। आज पूरी जैकबाबाद की एक वुमेंस की टीम बनाई हुई है उन बच्चियों ने, जबरदस्त। और उनकी जो है ना बड़ी एफर्ट है। इवन ये कि वो हर सीज़न में कराची आके यहाँ पे मुख्तलिफ ग्राउंड पे जैकबाबाद की टीम खेलती है मुख्तलिफ अकेडमी से, और वो खेल के अपना शौक पूरा करके चले जाते हैं। एज ए शौकिया वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप लोग जब जामशोरों में हैं तो इवन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप लोग हॉकी के प्रमोट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे जाके उनको प्रमोशन दें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें हम जो है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि हमें ये नहीं पता था जैकबाबाद का, और ऐसा क्योंकि ये जब हम जाएंगे उसके लिए टैलेंट हंट के लिए, तो मुबशिर साहब ने ज़रूर टच किया होगा। सक्खर में ये बच्चियां ज़रूर आई होंगी उनके पास और वो सेलेक्ट भी हुई होंगी, क्योंकि अगर उनका गेम का मयार इतना अच्छा है तो डेफिनेटली मुबशिर साहब ने उनको सेलेक्ट किया होगा। ये पूरी सिलेक्शन कमेटी होती है, मुबशिर साहब अकेले तो नहीं होंगे, तो वो डेफिनेटली हुई होंगी।
بالکل ہوئی ہوں بالکل ہوئے ہوں گے. جعفر صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جگہوں پہ اور خاص کر انٹریل کے اندر جس قسم کی خواتین اب نکل کر آ رہے ہیں پلیئرز, تو اس پہ کیا کہیں گے, کیونکہ ٹیلنٹ اب نکل کر آ رہا ہے انٹریل سے بھی. صرف انٹیریل نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے مضافاتی علاقے ہیں پورے پاکستان میں, ایون بلوچستان میں, آپ کے گلگت, آپ کے بہت سارے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ خواتین اسپورٹس میں آگے بڑھ رہی ہیں. اگر آپ گلگت کی طرف چلے جائیں تو آپ کا مکس مارشل آرٹ میں بڑی اچھی خاتون جو پاکستان کے نمبر 1 ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. فٹ بال کھیلتی ہوئی نظر آئیں گے آپ کو مختلف گراؤنڈس پہ, وہاں کے کلب بنے ہوئے باقاعدہ. بلوچستان میں آپ چلے جائیں آپ کو کراٹے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس ٹائم خواتین جو ہے نا اسپورٹس میں بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ان کی پروموشن کے لیے جو ہے نا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. ایون یہ کہ جو کام ہے حکومت پاکستان کا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے اسپورٹس کے جو آپ کے منسٹر ہوتے ہیں وہ تک تو بنے نہیں ہیں. اگر وہ اسپورٹس منسٹری ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں جو کہ پروموشن ہاکی کے لیے مختلف کھیلوں کے لیے کرتے تھے, جس طرح اسکواش ہم نے دیکھی ہے ساری زندگی, ہم نے دیکھا کہ اسکواش کے پروموشن کے لیے کام ہوا ہے اور اسکواش کے پلیئر نکل کے سامنے آئے. آج وہی کھیل زوال پذیر ہے. ہاکی آپ کے سامنے ہے, صرف اور صرف کرکٹ چل رہی ہے جو کہ پورے پاکستان میں کرکٹ کا ایک شعبہ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں اسپانسر بھی آ رہے ہیں, اس میں ہر چیز آ رہی ہے. میرے خیال میں کچھ ایسے اسپورٹس اگر ہم ہمسائے ملک کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح چھوٹے اسپورٹس کو اٹھاتے ہیں, اگر اس طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں تو آج میرے خیال میں فٹ بال تو ہماری اوپر چلی جائے گی. بالکل فٹ بال اوپر. جی اخلاق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں, بڑی اچھی بات کری انہوں نے. یہ بتا رہے ہیں کہ صرف کرکٹ پہ ہمیں زور ہے, ایسا نہیں ہے. باسکٹ بال اگر آپ لے لیں تو باسکٹ بال آپ دیکھیں کتنی عروج پر اب پہنچ گئی ہے. کسی زمانے میں باسکٹ بال بالکل نہیں ہوا کرتی تھی, اور اب کمشنر کراچی نے ماشاءاللہ جس طرح ہماری سپورٹ کی ہے اور جس طرح ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایسا کمشنر کراچی اندر آیا ہے کہ ینگ جنریشن. دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں, صرف ٹورنامنٹ کی حد تک یہ چیزیں چل رہی ہیں, صرف ایک طرح سے پیسہ کمایا جا رہا ہے آرگنائزر کی طرف سے. کوئی اسپورٹس میں کوئی بچوں پہ کام نہیں ہو رہا, کوئی ایسا پلیئر نکل کے نہیں آ رہا. آج اگر باسکٹ بال اتنی پروموٹ ہو رہی ہے تو کوئی ایک پلیئر جا کے کوئی انٹرنیشنل کوئی کھیل کر آ جائے. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ بچے سامنے آئیں گے, ہم ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو اور بہت اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے. اچھا فیوچر نظر, آپ نے کچھ دیر پہلے کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب کا ذکر کیا. اقبال میمن صاحب گو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر, گراؤنڈز پہ جاتے ہیں, بہت سے یقین دہانیاں بھی کراتے ہیں خاص کر وہاں پر لوگوں کو, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جواب کی حد تک ان کا رہ جاتا ہے کہ اگر صحافی نے کوئی سوال کر لیا تو ان کو وہ جواب دیتے کہ فلاں گراؤنڈ پہ فلاں کام ہو جائے گا, اتنے پیسے لگا دے رہے, لیکن اس کے بعد اب جا کر دیکھیں تو اس گراؤنڈ پہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نہیں, میں آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ آپ کام دیکھیں گے. کام ہو رہا ہے, پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح نہیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں. اور غلام محمد صاحب ہمارے خاص طور پر جو کوآرڈینیٹر ہیں اسپورٹس کے, کمشنر کراچی کے کوآرڈینیٹر ہیں غلام محمد صاحب, وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو غلام محمد صاحب سر اس لیے کام کر رہے ہیں کہ باسکٹ بال کے وہ صدر ہیں, اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ باسکٹ بال پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے کہانیاں. ایون یہ کہ اسلام آباد میں بھی سب کچھ ہوا, یہاں سے بھی ٹیمیں گئیں, سب کچھ ہوا, لیکن آگے یہ آج سے کام نہیں کر رہے. غلام محمد کو تو ہم 86 87 سے دیکھ رہے ہیں. آج کہاں ہے وہ باسکٹ بال کے پلیئر جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کا. اس کا جواب اقبال میمن صاحب اس چیز پہ بالکل ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں ایفیکٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا ایفیکٹو ہے اور لانگ ٹرم پہ کتنا ایفیکٹو ہے, اس کا امپیکٹ فیوچر پہ کیا پڑ رہا ہے. اگر وہ بچے اس وقت ایک دو اسپورٹس ہو جاتی ہیں جو ایون ہم یونیورسٹیز لیول پہ بھی لمیٹیشن ہے, تو بالکل بات صحیح ہے کہ اس کو ہمیں دور تک لے کے جانا چاہیے, فیوچر میں سوچنا چاہیے, ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے کہ where do we stand now and where do we want to go. ٹھیک ہے نا, ہر گیم میں, باسکٹ بال میں. اچھا اب لکیلی ہمارے پاس یونیورسٹیز میں ہمارے پاس ایک نیچرل ٹیلنٹ آتا ہے, جس طرح ڈاؤ انٹرنیشنل ہے, اس میں فورنرز آتے ہیں, وہ پاکستانی اوریجنلی پاکستانی ہے لیکن دے آر بورن اینڈ بریڈ ان امریکہ. ان سے ہم کیوں نہیں فائدہ لیتے؟ ہمارے پاس فورنرز ہیں فلسطینی, وہ باسکٹ بال نیچرلی کھیلتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مکس اینڈ میچ کر کے اپنی ٹیمیں ڈیولپ کریں. ان لوگوں کو تھوڑا سا اگر ہم پیسے دیں, ان کو اسپانسر کریں کہ تاکہ یہ اسکولوں میں بھی جو ہے نا بچوں کو. لیکن اقبال صاحب آپ کی بات یہ میں کاٹ رہا ہوں, اسکولوں میں باسکٹ بال ضرور ہوتی ہے
ये आप मान लें कि स्कूलों के अंदर सर- जितने भी बड़े स्कूल हैं, हर स्कूल के अंदर बास्केटबॉल के इवेंट होते हैं। सर प्लेयर निकलने जी, वाले इसमें अगर मुझे इजाजत दें तो वो सिर्फ एनुअल डे पे होते हैं। बाकी एक उन्होंने जो है बास्केटबॉल का वो नेट लगा रखा है, जो आते जाते बच्चे जो है उसमें वो डाल शौक देते पूरा करते हैं वो। जी हाँ, बाकी एनुअल डे पे कुछ स्कूल हैं। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो किसी जमाने में पब्लिक स्कूल के पास तो बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं, अभी तो वहां पे एस्ट्रोटर्फ भी लगी है, लेकिन अब वहां पे भी स्पोर्ट्स नहीं होती। बोनावेंचर में अभी तक हो रही है और कैडेट कॉलेज पिटारो में, नेचुरली वो कैडेट कॉलेज है। तो ये है कि हर जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं उनको पॉलिसीज बनानी होंगी, उनको पुश करना होगा एजुकेशन के थ्रू कि बच्चों को बराए मेहरबानी तालीम के अलावा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे लेके आए। स्पोर्ट्स उनको जो है ना वो बिल्कुल, इस पे मजीद बात कर लेते हैं अखलाक साहब से। अखलाक साहब, कितना ज़रूरी होता है एजुकेशन के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स को लेकर चलना? बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और अब काफ़ी स्कूल में माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्कूल अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, और फ्यूचर अच्छा है, अच्छा नज़र आ रहा है मुझे इंशाल्लाह। अच्छा, फ्यूचर तो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास प्लेयर अच्छे निकल कर सामने नहीं आ रहे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह कोशिश में लगे तब। जी इकबाल साहब। इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर एक आध लड़का या लड़की निकल आते हैं और अगर उनको मौका मिल जाता है तो वो या तो कोचिंग का लेवल 1 या लेवल 2 करके वो इमिग्रेशन करके चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे फ्यूचर नहीं देखते अपना। स्क्वॉश के साथ भी यही ज्यादती हुई है कि अगर हमारा प्लेयर ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे आ गया लेकिन उसको सपोर्ट नहीं थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने लेवल 1 लेवल 2 करके वो निकल गया, और क्योंकि उनके एंसेस्टर्स वो ऑलरेडी यूके में और कनाडा में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं भाई इधर ही आ जाओ, तो वहाँ भूखे मर जाओगे। तो देखिए, हमें हुकूमत की सतह पे इस चीज़ को जो है सपोर्ट करना पड़ेगा, और अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस। हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन इफेक्टिविटी डेवलप नहीं कर रहे हैं हम। सर की बात बिल्कुल सही है कि हम दूर तक नहीं लेके जा रहे। बिल्कुल जाफर साहब, इस पे क्या कहेंगे कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो लेवल 1 लेवल 2 कोर्सेज कर लेते हैं और उसके बाद दीगर मुल्क चले जाते हैं, इस पे तो समझ लें अगर या तो फिर पाबंदी आयद की जाए कि अगर यहाँ पर आप कोर्सेज कर रहे हैं तो आप पाकिस्तानी में रहकर जो है पाकिस्तान में जो है आप स्पोर्ट्स के हवाले से जो है। ये सिर्फ कोर्सेज की बात नहीं है, जिस तरह के अपने इखलाक साहब ने कहा कि ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और ख़ासतौर पे खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, जिस तरह ज़रूरियात होती हैं उनके खिलाड़ियों को भी बड़ी सपोर्ट करते हैं इखलाक साहब। इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जितने यूनिवर्सिटीज़ में जितने कॉलेजेस में जो फॉरेनर आते हैं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, उनका एक माइंड बना हुआ होता है स्पोर्ट्स के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से तो होता ही है, तो स्पोर्ट्स के लिहाज से भी उस तरह के प्लेयर्स होते हैं वो लोग जो आके यहाँ पे तालीम दे सकते हैं। अब हम लोग जो अगर आप मिसाल ले लें, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई है ही नहीं। अब आप देख लें कितने हमारे शाहिनशाह आफरीदी को देख लें, हमारे इंजर्ड आपके फखर जमान को देख लें, तमाम प्लेयर तो हमारे तमाम मेन प्लेयर तो जख्मी पड़े में, कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं है, कोई स्पोर्ट्स के मेडिकल के लिहाज से कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपको कोई ऐसा फिजियोथेरापिस्ट नहीं है मेरे ख्याल में। इस पे क्योंकि मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे इनके हवाले से? बिल्कुल, अब फिजियोथेरेपी पे तो काम हो रहा है, और हमारे पास आसिफ गुलजार साहब हैं जो किसी ज़माने में पीसीबी में थे फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो काम हो रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स मेडिसिन में की भी ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी रेलेवेंट फील्ड है मेडिकल की, वो होनी चाहिए हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ताकि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वही देख पाएँ इनको, शाहिनशाह आफरीदी को या ऐसे कोई इंजर्ड लोगों को, तो उससे फ़ायदा होगा। फायदा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो जो प्लेयर्स अनफिट होते हैं उनको बाकायदा तौर पर दूसरे शहर अभी पाकिस्तान टीम के साथ तो रखा हुआ है उन्होंने डॉक्टर, वो भी इंग्लैंड से ही वाबस्ता हैं, वहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेस्ट होंगे। लेकिन मैं दीगर खेलों की बात कर रहा हूँ, हमारे फुटबॉल की मिसाल दे रहा हूँ, हॉकी की मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, एक ज़माना था कि हमारे तालिब साहब बड़े अच्छे एथलीट, आपको पता है, वो टीम हॉकी टीम के साथ होते थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होते थे, जिनको वो अपने जो है ना फिजियो बनाते थे, फिजिकल
جو ہے نا پلیئرز کو کھڑا کرتے تھے. آج اس طرح کے کوئی فزیو دکھائی نہیں دیتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلیئر زخمی پلیئر کو جو ہے نا وہ کھیلنے کے لیے تیار کر سکے. تو اس طرح کے مسائل تو ہیں ہمارے پورے پاکستان میں. ایون یہ کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے یا اسپورٹس کے لحاظ سے، میرے خیال میں ابھی بڑا وقت چاہیے. اگر ہم برابر نظریں ماریں ہمسائے ملکوں کو تو بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے جو کہ کھیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ تعلیمی معیار پہ اور میڈیکل کے لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں کھیلوں کے. تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ اسپورٹس کو فروغ حاصل ہو. اچھا اخلاق صاحب، جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ یقیناً بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کھیلوں کی سرگرمیوں میں، تو مزید جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا اسکولوں کی سطح پر آپ لوگ کام کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر گراس روٹ لیول کی بات کی جائے تو اسکولوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے. بالکل اسکولوں کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو بچے اسکولنگ میں ہوتے ہیں وہی صحیح طرح ٹیلنٹ شروع کرتے ہیں ان کا، اور جس طرح ٹریننگ وہ لیتے ہیں اس کے بعد ہی وہ آگے بڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا آپ کو کہ انشاءاللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ پیپسی جو ہے نا سب کو آپ پلائیں گے پورے جی اقبال صاحب، جس طرح گراس روٹ کی بات بالکل میں اخلاق صاحب سے جو ہے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی ہمبل ایریاز ہیں وہ بھلے کراچی میں ہوں یا انٹیریئر میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، ان پہ کام کریں. کیونکہ دیکھیں ٹینس انیشیٹو بھی پنجاب میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ انٹیریئر میں کیا جائے. یہی سملرلی اگر ہم اخلاق صاحب کی سپورٹ سے پیپسی جو ہے وہ انٹیریئر میں پینیٹریٹ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک را ٹیلنٹ ملے گا، اور پھر ہم اس کو جو ہے نا اس کو گروم کریں گے فیوچر کے لیے. اور دیکھیں وہاں پہ اور کوئی فن نہیں ہے، اسپورٹس از اے فن فار دیم. تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اس چینل کے سے اخلاق صاحب کو کہ برائے مہربانی انٹیریئر میں اور کراچی کی جو ہمبل ایریاز ہیں ان پہ کام کریں. بالکل کام کریں، کیونکہ ہر کھیل کے لیے جو ہے نا اسپانسرشپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر اسپانسر آ جاتے ہیں تو یقین بہت زیادہ وہ ایکٹیویٹی جو ہے بہت اچھا کامیاب بھی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اقبال میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، محمد اخلاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.